جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیبی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، ایک عاشق رسول، خلیفہ رسول، صحابی رسول، خلیفہ سوم، حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصا بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب القریش الاموری کنیت آپ کی ابو عمرو عبداللہ اور ابو اللیلہ ہے۔ آپ عام الفیل کے 6 سال بعد پیدا ہوئے اور ابتدا میں ہی اسلام لائے۔ آپ ان لوگوں سے ہیں جنہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت کی۔ آپ نے 2 ہجرتیں کی، پہلی حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت سے پہلے آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ غزوہ بدر میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا اور انہی کی تیارداری کے باعث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے آپ جنگ بدر میں شریک نہیں ہوئے، لیکن رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے آپ کو حصہ عطا فرمایا اور اجر دیا، اسی لیے آپ بدریوں میں شمار ہوتے ہیں۔ جس وقت جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی، اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کو لوگوں نے دفن کیا تھا۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح کر دیا اور وہ 9 ہجری میں فوت ہوئی۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی اور ایسا شخص نہیں ہوا جس نے پیغمبر کی 2 بیٹیوں سے نکاح کیا، اور اسی لیے آپ کو ذو النورین کہتے ہیں۔ آپ سابقین اولین اور اول المہاجرین اور عشرہ مبشرہ سے ہیں، اور ان 6 شخصوں سے ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات ایف تک خوش رہیں۔ آپ ان صحابہ سے شمار ہوتے ہیں، بلکہ ابن عباد کہتے ہیں کہ خلفاء سے قرآن آپ نے اور مامون نے ہی جمع کیا ہے۔ آپ عرب کے سب سے دولت مند تاجر تھے۔ دولت اور سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو غنی کہتے تھے۔ حضرت عثمان پاکیزہ صفات اور اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ حیا، رحم دلی اور سخاوت آپ کی خاص خوبیاں تھیں۔ آپ بہت زیادہ خدا ترس اور رحم دل تھے۔ اللہ کی راہ میں ہمیشہ دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ جب بھی اسلام اور مسلمانوں کو مالی تعاون کی ضرورت پڑی تو آپ نے بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ تاریخ کی کتابیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے واقعات سے بھری پڑی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ آپ نے ہر موقع پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دی۔ اس لیے حضرت عثمان غنی کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا بھی کہتے ہیں۔ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینے آئے تو انہیں پینے کے پانی کے حصول میں سخت مشکل پیش آئی۔ سارے شہر میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا، اور اس کا مالک ایک یہودی تھا جو بڑا لالچی اور سنگ دل شخص تھا۔ وہ کنواں کا پانی فروخت کرتا تھا۔ ان دنوں مسلمانوں کی مالی حالات کمزور تھی۔ مسلمانوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن مسجد میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص اس یہودی سے کنواں خرید کر وقف کر دے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔
ہر مسلمان اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت میں لکھی تھی۔ یہودی اس کنواں کو بیچنے کے لیے تیار نہ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کنواں کو خریدنے کے لیے تلے بیٹھے تھے۔ یہودی اس شرط پر کنواں بیچنے کے لیے تیار ہوا کہ ایک دن کنواں پر میرا حق ہوگا اور دوسرے دن مسلمانوں کا۔ چنانچہ 12,000 درہم میں یہ سودا طے پایا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فطرتاً سخی تھے، اس لیے اپنی باری پر کیا مسلمان کیا یہودی سب کو جی بھر کر مفت پانی بھرنے دیتے۔ یہودی کی باری آتی تو کوئی بھی کنواں کا رخ نہ کرتا۔ جب یہودی نے دیکھا کہ اس سے نفع نہیں ہو رہا ہے تو اس نے بقیہ حصہ بھی فروخت کرنے کی پیشکش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقی حصہ بھی 8,000 درہم میں خرید کر لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا لباس درست فرما لیتے اور فرماتے کہ میں اس عثمان سے کس طرح حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس حدیث پاک سے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جن دنوں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور ان کے گھر میں پانی کی ایک بوند تک جانا بند کر دیا تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاس کی شدت سے تڑپتے رہتے تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا تو آپ اس دن روزہ دار تھے۔ مجھ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن سلام، آج میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار پرانوار سے خواب میں مشرف ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں ارشاد فرمایا کہ اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ظالموں نے پانی بند کر کے تمہیں پیاس سے بے قرار کر دیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، تو فوراً ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریچی میں سے ایک ڈول میری طرف لٹکا دیا جو نہایت شیریں اور ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ میں اس کو پی کر سیراب ہو گیا اور اب اس وقت بیداری کی حالت میں بھی اس پانی کی ٹھنڈک میں اپنی دونوں چھاتیوں اور دونوں کندھوں کے درمیان محسوس کرتا ہوں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عثمان، اگر تمہاری خواہش ہو تو ان باغیوں کے مقابلے میں تمہاری امداد و نصرت کروں، اور اگر تم چاہو تو ہمارے پاس آ کر روزہ افطار کرو۔ اے عبداللہ بن سلام، میں نے خوش ہو کر یہ عرض کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دربار پر انوار میں حاضر ہو کر روزہ افطار کرنا یہ زندگی سے ہزاروں لاکھوں درجے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے بعد رخصت ہو کر چلا آیا اور اسی دن رات میں باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔